اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظمی وائس کے معزز سبسکرائبر، سفر معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کی ادائیگی کا فرمان دیا گیا۔ یروشلم میں موجود بنی اسرائیل کے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ گویا انبیاء اور رسل کی قدیم عبادت گاہ کو یہودیوں اور عیسائیوں کو بے دخل کر کے مسلمانوں کو اس کا نگران و متولی مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم میں اسلام کا جھنڈا گاڑا تو اسی قدیم عبادت گاہ کو صاف کیا۔ جن جن مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا، نوافل ادا کیے اور انبیاء کرام کو باجماعت نماز پڑھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار لشکر اور جیت صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کی نشاندہی کر دی۔ ان مقامات پر مسجد، گنبد اور یادگاریں تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا۔ چنانچہ اگلی 13 صدیوں میں مسلم حکمران بیت المقدس میں موجود مساجد اور یادگاروں کی مرمت، تعمیر اور توسیع کرتے رہے، جبکہ یہودی گزشتہ 3000 برسوں سے اس مقام اور اس کی تولیت سے محروم چلے آ رہے تھے۔ لہٰذا ظہور اسلام نے جہاں یہودیت کو متروک قرار دیا، وہیں ان کو بیت المقدس کی تولیت سے بھی بے دخل کر دیا۔ یہ دونوں ایسے بنیادی الہی فیصلے اور احکام ہیں جن کی بنا پر مغرور، نسل پرست اور خود پسند یہودی اسلام اور مسلمانوں کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے۔ موجودہ اسرائیل ریاست کب تک زمین کا بوجھ بنی رہے گی، اس کا جواب مشکل نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مسلم اس جگہ کی زیارت کے لیے یروشلم کا سفر کرتے رہے ہیں۔ سن 638 کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل یروشلم میں داخل ہوئے تو صدیوں پرانی بدامنی، مذہبی عدم برداشت، سیاسی و معاشرتی ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا۔ نہ تو قتل و غارت ہوئی اور نہ خون ریزی ہوئی۔ جو لوگ شہر چھوڑنا چاہتے تھے ان کو اپنے مال و اسباب سمیت جانے دیا گیا۔ جو شہر میں رہنا چاہتے تھے ان کے مال و جان اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم میں امن سمجھوتا لکھنے کے بعد شہر کے حاکم سے کہا، مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ پر لے چلو۔ ان کے ساتھ 4000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ پاک باز حضرات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سارا علاقہ گندگی سے اٹا پڑا ہے۔ حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں نے اپنی چادروں میں بھر بھر کر کوڑا کرکٹ وہاں سے صاف کیا، حتیٰ کہ وہ جگہ جہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے، موجودہ مسجد اقصی کے مقام پر لکڑی کے تختوں سے یک وسیع مسجد کھڑی کی گئی جس میں 3000 لوگ نماز ادا کر سکتے تھے۔ 50 برس بعد 7ویں صدی کے خاتمے کے قریب اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس چٹان پر، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر کا آغاز اور واپسی کی، دنیا کی ایک خوبصورت، شاندار اور مضبوط ترین عمارت تعمیر کرائی۔ گنبد صخرہ کی تکمیل کے بعد لکڑی سے بنی مسجد اقصی کی جگہ پر پختہ اینٹوں اور پتھروں سے نئی اور مضبوط مسجد تعمیر کی گئی۔ اب اس مسجد کی گنجائش 5000 نمازیوں سے بھی بڑھ گئی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کے نام سے موسوم ہوئی۔ سن 1096 میں عیسائی پوپ اربن نے پہلی مذہبی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ عیسائیوں کو بھڑکایا گیا کہ وہ اپنے مذہب کا دفاع کریں۔ 3 سال بعد 7 جون 1099 کو عیسائی حکمران اور افواج یروشلم کا محاصرہ ختم کر کے شہر پر حملہ آور ہو گئیں۔ فوجیوں نے انتہائی بے رحمی سے 2 دن تک قتل عام کیا۔ یروشلم شہر میں کوئی 40,000 مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا۔ یہ وہی یروشلم ہے جس میں اسلامی فوج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یروشلم میں داخل ہوئی تھی تو خون کا ایک قطرہ تک نہ ٹپکا تھا۔ شہریوں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو مکمل امان دی گئی تھی۔ اس کے برعکس عیسائی فوج نے جو کارنامہ انجام دیا اس کی جھلک آپ دیکھ چکے ہیں۔ حرام الشریف کو امن کا پروانہ اور فرمان جاری کرنے کے باوجود مسلم فوج کو مسجد اقصی کے اندر قتل کیا گیا۔ یہودیوں کو ان کی عبادت گاہوں، سیناگوگ میں زندہ نظر آتش کیا گیا جہاں وہ پناہ گزین تھے۔
مسجد اقصی اور گنبد صخرہ میں لگی ہوئی قیمتی آرائشی اشیاء لوٹ لی گئیں۔ گنبد صخرہ پر عیسائی مذہب کی علامت صلیبی کراس آویزاں کیا۔ اس عمارت کا عیسائی نام ڈومنی چرچ رکھا گیا۔ مسجد اقصی کو بھی عیسائی نام ٹیمپل سولومنز دیا گیا۔ اپنی مذہبی عقیدت اور جوش و خروش میں اس مقدس درگاہ سے منسوب تمام مسلم نام حذف کر کے عیسائی نام رکھے گئے۔ صخرہ پر بنی عمارت کے اندر لکھی قرآنی آیات مٹائی گئیں۔ صخرہ کے پتھر سونے کے بھاؤ فروخت کیے۔ القدس کے مشرقی حصے کو استبل بنا لیا گیا۔ یہودی خود کو حرم الشریف کے حقیقی مالک متولی معمار سمجھتے ہیں، لیکن تاریخی واقعات اور حقائق ان کے دعوے کی تائید نہیں کرتے۔ یہ سچ ہے کہ حرم الشریف کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ کی تعمیر سے رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ہیکل، ٹیمپل یا معبد کی شکل میں مکمل کیا تھا۔ اس ہیکل پر یہودیوں کا قبضہ کوئی 150 سال برقرار رہا۔ بابلی، ایرانی، یونانی حملہ آوروں نے نہ صرف یہودی ریاست قدیم اسرائیل کا تیا پانچا کر دیا، ساتھ ہی ہیکل کو زمین کے ساتھ ہموار کر ڈالا۔ رومی حکمرانوں نے تو اس مقام مقدس کو کوڑے کرکٹ اور گندگی کا ڈپو بنا ڈالا تھا۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے مسلم حکمران تھے جنہوں نے حرم الشریف کی حرمت کو بحال کیا۔ بنی امیہ کی سلطنت جب کمزور پڑ گئی تو عیسائی یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر بامشکل 100 برس یہاں قابض رہے۔ نور الدین زنگی اور ان کے سپہ سالار اور ولی عہد نے فلسطین پر اسلامی جھنڈا پھر سے لہرا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے دیودار کا بنا خصوصی منبر مسجد اقصی میں نصب کرایا، جسے صلاح الدین یروشلم پر فوج کشی کے وقت اپنے ساتھ لائے تھے۔ فتح یروشلم کے وقت صلاح الدین نے مقامی آبادی کو کسی قسم کا نقصان اور تکلیف نہ دی۔ صلاح الدین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدامات کی پیروی کی جو انہوں نے یروشلم کی فتح کے وقت اختیار کیے تھے۔ تمام شہریوں کو جان و مال کی امان دی۔ جس کسی نے شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اسے اپنے اہل و عیال اور مال اسباب کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا۔ شہر اور ملک میں اسلامی قوانین ایک بار پھر رائج کیے گئے۔ گنبد صخرہ پر لٹکایا ہوا صلیب کا ڈھانچہ اتارا گیا۔ مسجد اقصی کو عرق گلاب سے دھو کر پاکیزہ کیا گیا۔ اسے دوبارہ بطور مسجد عوام کے لیے کھول دیا۔ جمعے کی نماز کی ادائیگی کا سلسلہ ایک بار پھر سے قائم ہوا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے مذہبی مقامات پر عبادت کی اجازت اور ضمانت فراہم کی گئی۔ آئندہ کے 100 سالوں میں تمام صلیبی فوجیوں کو فلسطین اور یروشلم سے نکالا جا چکا تھا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں عثمانی ترکوں کا فلسطین سمیت سارے عرب خطے پر قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک وسیع سلطنت قائم کر لی جس کا پایہ تخت استنبول تھا۔ سن 1517 میں عثمانی سلطان سلیم نے یروشلم فتح کیا تو وہ سب سے پہلے حرم الشریف میں داخل ہوا، مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کی زیارت کی۔ یروشلم کے عیسائی اکابرین کے ایک وفد نے سلطان سلیم سے حرم الشریف میں ملاقات کی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم نامے کو، جس میں اپنے عیسائیوں کو اپنے مذہبی مقامات کی تولیت اور مذہبی آزادی کا وعدہ فرمایا تھا، سلطان سلیم کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے اس حکم نامے کی بڑی تکریم کی۔ عیسائی وفد کو اس حکم نامے کی پابندی کی یقین دہانی کرائی۔ سلطان سلیم کے فرزند سلطان سلیمان نے، جو اپنی وسیع سلطنت، طاقتور فوج اور رفاع عامہ کے اقدامات کی بنا پر عالمی تاریخ میں سلیمان ذی شان کے نام سے مشہور ہے، حرم الشریف کی زیب و آرائش کے لیے شاندار خدمات انجام دی۔ ان کا یادگار کارنامہ گنبد صخرہ کی عمارت کی بیرونی دیواروں پر شاندار اور بے مثال ٹائل ورک ہے۔ 40,000 ٹائلیں تیار کر کے دیواروں پر لگائی گئیں۔ ان ٹائلوں پر خوبصورت اور لازوال خطاطی سے سورت یاسین تحریر کرائی۔ اس شاندار ٹائل ورک اور لاجواب خطاطی نے گنبد صخرہ کی عمارت کو دنیا کی آرکیٹیکٹ تاریخ کا ایک سنگ میل کا مقام عطا کر دیا۔ عثمانی خلافت کے دور میں عیسائی کمیونٹی نے حرم الشریف میں سلطان سلیم سے ملاقات کی، اپنی مذہبی آزادی اور مقامات کی ملکیت کی گارنٹی حاصل کی، مگر یہودی کمیونٹی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔